الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی نبی وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ حمد و تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک ششہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد رسول رحمت، شفیع معظم، نبی محتشم، حضور ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام ذوی الاحتشام معزز و مکرم سامعین، حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج لیلۃ النصف من شعبان، شب برات کے مبارک لمحے ہیں، اور یہ وہ مبارک رات ہے جو اللہ کی خاص رحمتوں کے، کرم نوازیوں کے، عنایتوں کے بٹنے کی رات ہے۔ قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر، بلکہ اس سے بھی زیادہ گناہ گاروں کو آتش دوزخ سے نجات دی جاتی ہے۔ ارشاد فرمایا کہ جب یہ مبارک رات آئے تو اس کو قیام کے ساتھ بسر کرو، فقوموا لیلہا وصوموا نہارہا، رات کو قیام میں گزارو، ذکر و فکر میں بسر کرو، عبادت الہیہ میں رات کو صرف کرو اور دن کو روزہ رکھو۔ اہل ایمان کے ہاں اس رات کو اللہ کی حضور توبہ و انابت، عجز و نیاز، رجوع اللہ، اللہ کے حضور اپنی نیاز مندیوں کا اظہار خاص طور پہ معمول ہے۔ مرکز مصطفیٰ میں بھی ہر سال کی طرح اس سال بھی جس طرح عقیدت و محبت کے ساتھ شوق فراواں لیے ہوئے آپ لوگ حاضر ہیں، بارگاہ عزتی میں دعا ہے کہ اللہ آپ کا آنا قبول فرمائے اور آج کی شب میرے لیے اور آپ کے لیے بخشش و غفران لکھ دیے جائیں۔ آئیے میں اور آپ سورہ التغابن کی آیات سے پھوٹتی ہوئی ضیائیں، حرف حرف سے نکلتا ہوا نور اور اجالے اپنی زندگی میں شامل کر کے باطن کی ظلمتوں کو، اندر کے اندھیاروں کو دور کرنے کی کوشش میں لگیں۔ اللہ کتاب رحمت کا نور ہماری روحوں میں اتار دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اللہ کی پاکی بولتے ہیں، اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ اس کی تسبیح و تقدیس کو بیان کرنا پوری کائنات کے ذمے ہے، اس لیے کہ پوری کائنات کا وہ خالق ہے
مالک ہے، حقیقی بادشاہ وہی ہے، تو اس کی تسبیح بولنا، اس کی تقدیس کے ترانے پڑھنا، یہ پوری کائنات کے اوپر لازم اور ضروری ہے۔ تمام مخلوقات، چاہے وہ زمینی مخلوقات ہیں چاہے وہ آسمانی مخلوقات ہیں، ان کا تعلق روحانیات سے ہے یا جسمانیات سے، وہ اللہ کی تسبیح کے ترانے پڑھتے ہیں، سوائے سرکش انسانوں اور جنوں کے۔ پوری کائنات رب کی تسبیح اور تقدیس کے ترانے پڑھتی ہے۔ تو آغاز اسی خوبصورت کلام سے کیا گیا، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، پاکی بولتا رہتا ہے اللہ کی جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ لہ الملک و لہ الحمد، حقیقی بادشاہی اسی کی ہے۔ دنیا کی بادشاہتیں کچھ سالوں کے لیے ہوتی ہیں، کوئی 5 سال کا بادشاہ، کوئی 10 سال کا بادشاہ، کوئی 20-50 سال کا بادشاہ، کوئی کسی خطے کا تاجدار، کوئی کسی علاقے کا شہنشاہ، لیکن اللہ کی بادشاہی مستقل ہے، اس کی بادشاہی کو کوئی خطرہ نہیں ہے، اس کی بادشاہی کسی خطے تک محدود نہیں ہے۔ زمینوں پر بھی بادشاہی اس کی، آسمانوں پر بھی بادشاہی اسی کی۔ وہ حقیقی اور مستقل بادشاہ ہے۔ لہ الملک، بادشاہی اسی کے لیے ہے، اور حقیقی بادشاہت اسی کو جچتی ہے، اس کے علاوہ کوئی بادشاہ نہیں۔ وَلَهُ الْحَمْدُ، اور حمد بھی اسی کے لیے، تعریف و توصیف اسی کے حضور پیش کرنے سے سعادتیں نصیب ہوتی ہیں، اور وہ حمد کا سزاوار ہے، حمد کا حقدار ہے۔ پوری کائنات شرق سے لے کر غرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک اس کی حمد کے ترانے پڑتی ہے۔ زمین سے لے کر آسمان تک، تحت الثری سے لے کر عرش علا تک، پوری کائنات اللہ کی حمد اور تقدیس کے گیت گاتی ہے، اور وہ اس کا حق رکھتا ہے، اس لیے کہ مخلوق کا خالق وہ ہے۔ حمد اور تعریف اسی کے لیے ہے۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر شے پر قادر ہے۔ جس چیز کو چاہ لیتا ہے وہ چیز اس کے مقدور میں ہے، اور وہ اس کے کرنے پہ قادر ہے۔ اس کی شان کے لائق بادشاہتیں ہیں، اور تخت و تاج اس کائنات کے اوپر جو مخلوق کو بھی بٹتے ہیں، مجازاً وہ بھی اسی کے حکم سے اور اسی کی چاہت اور مرضی سے ممکن ہوتا ہے۔ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ، وہ اللہ جس نے تمہیں پیدا کیا، تم میں سے کچھ کافر ہو گئے، کچھ مومن ہو گئے۔ پوری کائنات کا خالق اللہ ہی ہے، اور وہ اگر چاہتا تو پوری کائنات مومن ہوتی، کوئی ایک شخص بھی اس کا انکار نہ کرتا، لیکن اس نے مخلوق کو پیدا کر کے اس کو اختیار دے دیا۔ جو کافر ہونا چاہے تو اللہ جل شانہ اسے روکتا نہیں ہے، جو مومن بن کے زندگی گزارنا چاہے تو اللہ جل شانہ اس کو توفیقات نصیب کرتا ہے۔ تو یہ بندے کو اختیار دیا گیا، ہدایت پوری دی گئی، جبلی ہدایت بھی عطا کی گئی، پیغمبر بھی بھیجے گئے، رسول بھی آئے، کتابیں بھی نازل ہوئیں، اور اس نے عقل سلیم بھی عطا فرمائی۔ لیکن اس کے باوجود اگر کوئی کافر ہو جائے تو وہ اس کا رزق بند نہیں کرتا، اس کے لیے زندگی کے اسباب ختم نہیں کر دیتا۔ کافروں کو بہت کچھ دے رکھا ہے۔ اسی طرح ایمان کا نور اگر کوئی حاصل کرنا چاہے تو وہ اس کے لیے رحمت کے دروازے کشادہ کرتا ہے، توفیقات سے نوازتا ہے۔ تو یہ بندے کا اختیار ہے، اور اسی پر ہی عذاب ہے، اسی پر ہی ثواب ہے۔ تو کہا کہ اس نے تمہیں پیدا کیا
پیدا کرنے کے بعد تمہیں اختیار دیا، کافر بن کے جینا چاہو تو اللہ روکتا نہیں، مومن بن کے جینا چاہو تو وہ تمہیں اس کی توفیقات نصیب کرتا ہے۔ اب تمہاری مرضی ہے، خیر و شر کی ساری چیزیں تمہارے سامنے ہیں، اچھائی و برائی کی تمیز تمہیں سکھا دی گئی، اچھا برا تمہیں بتا دیا گیا۔ اب تم جس طرح جینا چاہو وہ تمہیں اختیار فراہم کرتا ہے، لیکن پھر ایک دن آنے والا ہے تم اس کے حضور پیش ہو کے اپنے اعمال کی، اپنے اعتقاد کی، اپنے رویوں کی، طرز زندگی کی، انداز معاشرت کی جواب دہی دینے پہ مجبور ہوگے۔ تو آپ فیصلہ کر لو کہ تم نے کھڑے کہاں ہونا ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، ارشاد فرمایا جو تم کرتے ہو تمہارا رب دیکھ رہا ہے، اس کی نگاہوں سے تم پوشیدہ نہیں ہو، وہ تمہارے عمل کو، تمہارے طرز زندگی کو، تمہاری خلوت کو، تمہاری جلوت کو نگاہ میں رکھے ہوئے ہے۔ ایک دوسرے مقام پہ فرمایا ان ربک لبالمرصاد، تمہارا رب تمہیں نگاہوں میں رکھے ہوئے، ایک لمحہ کے لیے بھی تم اس سے اوجل نہیں ہو۔ خلق السماوات والارض، اس نے آسمانوں کو پیدا کیا، اس نے زمین کو پیدا کیا، بالحق، حق کے ساتھ۔ یہاں علماء تفسیر نے بہت کچھ لکھا، ایک مفہوم اس کا یہ بھی بیان کیا کہ آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق سے تم سچائی کو پہچان سکتے ہو۔ اگر تم تفکر کرو، تم تدبر کرو، شعور کی آنکھ اگر کشادہ ہے، کھلی ہے، تو یہ آسمان جو تمہارے سر پہ چھت بن کے کھڑا ہے، تمہارے لیے جو زمین بچھائی گئی ہے، یہ تمہارے رب کی پہچان کروانے کے لیے تمہارے واسطے کافی ہے۔ آنکھیں بند کر کے زندگی گزارنا چاہو تو تمہاری مرضی، لیکن اس نے یہ تمہارے لیے سب کچھ پیدا کیا ہے۔ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور اس نے تمہیں صورت دی، ایسی صورت کہ جو بہت ہی دل آویز ہے، تمہیں جمال بخشا، اپنی شکل دیکھو اور قدرت کی کرشمہ سازیوں کے رنگ ملاحظہ کرو، کتنا دل آویز نقشہ بنایا، تمہیں چمکتی ہوئی آنکھیں دی، تمہیں کشادہ روشن پیشانی دی، تمہیں اعضائے بدنیہ سے نوازا، بولنے کی قوت دی، تمہیں ذائقے کی قوتوں سے نوازا، تمہیں طرح طرح کی قوتیں، توانائیاں، فہم و ادراک، عقل، فہم، کیا کچھ نہیں دیا۔ کتنا پیارا نقشہ بنایا تمہارے رب نے تمہارا، اور اس سے بہتر کوئی نقشہ ہو نہیں سکتا تھا جو حضرت انسان کا بنایا۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، تمہیں احسن تقویم میں پیدا کیا، تمہیں شکل کا جمال دیا، صورت کا جمال دیا، معنوی حسن دیا، فہم و ادراک دیا، تمہیں اشرف و افضل بنایا، تمہیں عزتوں سے نوازا۔ ذرا ایک لمحے کے لیے خیال کے آئینے میں اپنے آپ کو رکھ کر کے تو دیکھو، ساری زندگی سجدے میں سر ڈال کر کے اس کی تقدیس کے ترانے پڑھتے رہو، حق کے شکر پھر بھی ادا نہ ہو۔ جس رب نے تمہیں یہ منمونی صورت دی، یہ پیاری شکل دی، تجھے چمکتی ہوئی آنکھیں دی جس سے نظاروں کی کائنات دیکھی جا سکتی ہے، تمہیں سماعتیں بخشی جس سے تم نغمے سنتے ہو، تمہیں بصارتیں بھی دی، بصیرتیں بھی بخشی، تمہاری زبان پر پھیلے ہوئے پٹھے جس میں ذائقے کی طاقتیں رکھ دی گئیں، اور تمہارے کام و دہن کی تسکین کا سامان کیا گیا، تمہاری ضرورتوں کی تکمیل بھی فرمائی گئی، اور تمہارے لیے تسکین کی راہیں بھی کشادہ کی گئیں۔ غور کرو کہ اس نے تمہیں کیسی سونی اور منمونی صورت عطا کی ہے۔ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور تم نے پلٹ کے بھی اس کے حضور جانا ہے۔ یہی صورت، یہی شکل لے کر کے تم نے اپنے رب کے حضور پیش بھی ہونا ہے۔ تم فرار اختیار نہیں کر سکتے، آئے بھی اس کی طرف سے ہو، جاؤ گے بھی اسی کے حضور۔ تو جب تم نے اس کے حضور ہی پلٹ کے جانا ہے تو پھر وہ جو شکل اور صورت اس نے دی ہے اس کو کہیں بگڑنے نہ دینا۔ وہ شکل جس کو اس نے حسن بخشا ہے، جمال بخشا ہے، تقدس بخشا ہے، تمہاری صورت کو تقدس دیا ہے،
اس کو کہیں مجروح نہ کر لینا، گناہوں کی کالک نہ مل لینا، بدکاری کی میل نہ چڑھا لینا، اپنی شکل کو مسخ نہ کر لینا۔ اس کے حضور تم نے پیش ہو کے جانا ہونا ہے۔ اس نے تمہیں مصفہ چہرہ دیا تھا، اس نے پاکیزہ دل دیا تھا، اس نے تمہیں جو ہے وہ کیا جمال بخشا تھا۔ چٹی چادر پھمڑا والی تے داغ نہ لاویں جڑیاں، پھیرنا آکھیں حشر دہاڑے حال ربا کی بنیا۔ تو یہ تجھے تیرے رب نے جو چادر عطا کی ہے، یہ اجلی اجلی چادر تیرے ضمیر کی، یہ مصفہ اور شفاف دل تجھے عطا کیا، تجھے منمونی شکل عطا کی، تو اس کو داغدار نہ ہونے دینا۔ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، تو نے پلٹ کے اس کے حضور ہی جانا ہے، تو بہتر ہے کہ تو اس کے لیے تیاری کرے، اپنی شکل کو صورت کو مسخ نہ ہونے دینا۔ پھر ارشاد فرمایا یعلم ما فی السماوات والارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے رب اسے بھی جانتا ہے، اور جو کچھ زمین میں ہے رب اس سے بھی بے خبر نہیں ہے۔ تیرے رب کی نگاہ میں آسمان بھی ہیں، تیرے رب کی نظروں میں زمین بھی ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، جو تم چھپاتے ہو تمہارا رب اسے بھی جانتا ہے، اور جو تم ظاہر کرتے ہو اعلانیہ کرتے ہو تمہارا رب اس سے بھی باخبر ہے۔ آسمانوں کی چھپی چیزیں بھی اس کی نگاہوں میں ہیں، زمین کی پوشیدہ اور ظاہر چیزیں بھی اس کی نظروں میں ہیں۔ جو اعلانیہ عمل کر رہے ہو تمہارا رب اسے بھی جانتا ہے، اور جو تم مخفی اعمال بجا لاتے ہو مت سمجھنا کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، تمہارا رب ان اعمال کو بھی دیکھ رہا ہے۔ تمہارا ظاہر بھی اس کے سامنے ہے، تمہارا باطن بھی اس کے سامنے ہے۔ واللہ علیم بذات الصدور، جو تم ظاہر عمل کرتے ہو وہ بھی تمہارے رب کو معلوم، جو تم چھپ کے کرتے ہو لوگوں کی نگاہوں سے بند کمروں میں تمہارا رب اسے بھی جانتا ہے، اور جو تم کر نہیں سکتے تمہارے سینوں میں چھپا ہے، ابھی روح بعمل نہیں ہوا، تمہارا رب تمہارے سینوں کے سربستہ رازوں کو بھی جانتا ہے۔ تمہارے دلوں میں پیدا ہونے والے خیال، تمہاری سوچوں میں پیدا ہونے والے وسوسے، تمہارے دل کی دھڑکنوں میں آرزوؤں کا آباد جہان، تمہارا رب اس کو بھی جانتا ہے۔ ذرا آیت کریمہ کی اٹھان دیکھیے، قرآن مجید کے اس انداز کو ملاحظہ کیجئے۔ یعلم ما فی السماوات، آسمانوں میں جو کچھ ہے تمہارا رب اسے بھی جانتا ہے، والارض، اور جو کچھ زمینوں میں ہے تمہارا رب اسے بھی جانتا ہے، وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ، جو تم چھپاتے ہو تمہارا رب اسے بھی جانتا ہے، وَمَا تُعْلِنُونَ، اور جو تم اعلانیہ کرتے ہو تمہارا رب اسے بھی جانتا ہے، وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، سن لو تمہارے سینوں کے چھپے رازوں کو بھی وہ جانتا ہے۔ اس کی نگاہوں سے کچھ اوجھل نہیں ہے، کچھ پوشیدہ نہیں ہے۔ یہ عقیدہ جب روح کے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے، ہمارے اعتقادات کا حصہ بن جاتا ہے، یہ سوچ جب پختہ ہو جاتی ہے اور یہ خیال مستحضر رہتا ہے کہ ہمارے رب سے کچھ پوشیدہ نہیں ہے، ہمارے سینوں کے چھپے ہوئے سربستہ راز بھی وہ جانتا ہے، ہمارے مخفی عمل کو اور ہمارے اعلانیہ اعمال کو بھی وہ جانتا ہے، زمینوں اور آسمانوں کی چھپی اور ظاہر چیزوں کو وہ جانتا ہے، تو بتائیے یہ عقیدہ جب میرے اور آپ کے عمل کا حصہ بن جائے، میرے اور آپ کی زندگی میں مستحضر رہے، تو پھر گناہ کرنا کتنا مشکل ہوگا۔ گناہ اس وقت کیا جاتا ہے جب یہ عقیدہ انسان کی نظروں سے اوجھل ہو جائے، یا پھر یہ عقیدہ کمزور ہو جائے، یا انسان یہ عقیدہ رکھتا ہی نہیں ہے تو پھر اعمال بد کرتا ہے۔ یا تو یہ عقیدہ ہی نہیں ہے، بس ٹھیک ہے یہ دنیا ہے، جو چاہوں کروں، میرے پاس اختیار ہے، میں اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے جس حد تک بھی جا سکتا ہوں مجھے جانا ہوگا، یہ جہاں مٹھا اگلا کس نے ڈٹھا، مجھے کون دیکھ رہا ہے، کس کا میرے اوپر کوئی اثر ہو سکتا ہے، میں اپنی مرضی کا مالک ہوں، اپنی خواہشات کو جیسے چاہوں پورا کروں۔ یہ تو آخرت اور اللہ جل شانہ کے انکار کی کہانی ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ عقیدہ تو ہے لیکن بہت کچا ہے، ایک جگنوں کی طرح کبھی چمکتا ہے پھر بجھ جاتا ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ عقیدہ تو موجود ہے لیکن حب دنیا اتنی غالب ہے، خواہشات اتنی غالب آ گئی کہ یہ عقیدہ ان خواہشات میں کہیں دب گیا، اور یہ خیال بھی نہیں آتا کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے، اور انسان گناہ پہ دلیر ہوتا ہے۔ لیکن اگر یہ عقیدہ روح میں جذب ہوا ہو
اور مستحضر رہتا ہو تو پھر یہ ہو نہیں سکتا کہ انسان کی زندگی منظم نہ ہو، انسان کی زندگی مرتب نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ارشاد فرمایا واللہ علیم بذات الصدور، وہ سینوں کے چھپے ہوئے راز بھی جانتا ہے، جو پوشیدہ ہے سینوں میں اللہ اس سے بھی واقف ہے اور خوب جانتا ہے۔ الم یاتکم نبأ الذین کفروا من قبل، کافر ماضی کی کہانیاں بھول گئے ہیں، انہوں نے کیا وہ باتیں نہیں سنی جو ماضی میں اللہ کے انکار کرنے والوں کے ساتھ ہوا، اللہ کے منکرین کے ساتھ جو ماضی میں اللہ کے عذابوں کے کوڑے برسے، تو کہا کیا ان کے پاس خبر نہیں آئی؟ اگر یہ پیغمبر کا انکار کریں، پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اترنے والی کتاب کا انکار کریں، لیکن انہوں نے اپنے بزرگوں سے، باپ داداؤں سے یہ نہیں سنا کہ ماضی کے اندر جن لوگوں نے اللہ کے حکام کو توڑا، اس کے حکموں کا مذاق اڑایا، پیغمبروں کی تکذیب کی، تضحیک کی، تو پھر ان کے ساتھ کیا ہوا؟ اصحاب رس، شہر مدین کے باسی، قوم عاد، قوم سمود، ان کے ساتھ کیا ہوا؟ نمرود کس طرح غارت ہوا، فرعون کس طرح ڈوبا؟ کیا انہوں نے کہانیاں نہیں سنی؟ ان تک یہ پیغام نہیں پہنچا؟ یہ بھول گئے ہیں، فراموش کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، ذرا غور کیجئے، یہ کہانی سنائی جا رہی ہے الم یاتکم نبأ الذین کفروا من قبل، کیا نہیں آئی تمہارے پاس خبر ان کی جنہوں نے کفر کیا تھا پہلے؟ فذاقوا وبال امرہم، تو چکھا اپنے کام کا وبال، انہوں نے جو کیا ان کی کرتوتوں کا وبال ان کے اوپر آیا، اللہ کی پکڑ نے ان کو آ لیا، وہ اللہ کی گرفت میں آ گئے۔ کچھ دیر تو اللہ نے ان کو مہلت دی، لیکن اللہ کی عادت ہے کہ ایک مدت مہلت کے بعد پھر گرفت کرتا ہے۔ مشو مغرور کن بر حلم خدا، دیر گیرد سخت گیرد مرترا۔ علامہ رومی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے حلم پر، اس کی بردباری پر مغرور نہ ہونا۔ وہ دیر سے پکڑتا ہے، لیکن جب پکڑتا ہے تو سخت جکڑتا ہے۔ ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے، اس کی گرفت سے پھر کوئی اپنے آپ کو چھڑا نہیں سکتا۔ بڑوں بڑوں کا فخر خاک میں مل جاتا ہے، تکبر، غرور اور رعونت سے بھرے ہوئے لوگ، ان کی پھر زمانے نے خاک اڑتے دیکھی۔ کہاں ہیں فرعون مصر؟ کہاں ہیں خاقان؟ کہاں ہیں نمرود؟ کہاں ہیں حامان؟ کہاں ہیں صفتت؟ یہ بڑے بڑے لوگ کہلاتے تھے اور کہتے تھے ہمارے اوپر کسی کا بس نہیں چلتا، کائنات ہماری مٹھی میں ہے۔ لیکن آج ان کی اڑتی ہوئی خاک بھی زمانے کو دکھائی نہیں دے رہی۔ تو فرمایا کہ ان لوگوں نے وہ کہانیاں نہیں سنی ہیں، بڑے بڑے سرکش اور متمرد لوگ جو ناک پہ مکھی نہیں بیٹھنے دیتے تھے، پھر ان کے ساتھ کیا ہوا؟ اللہ کی، اس کے رسول کی تکذیب کی، دین کا مذاق اڑایا، اترتی ہوئی کتابوں کی تکذیب کی، تو پھر کیا ہوا؟ ارشاد فرمایا فذاقوا وبال امرہم، تو انہوں نے اپنی کرتوتوں کا وبال پا لیا، مزہ چکھ لیا اپنے اعمال کا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، عذاب ایسا کہ جو توڑ دے کلیجے، جو دل پگھلا کے رکھ دے، اس عذاب میں وہ مبتلا ہوئے۔ ان کی چیخیں، پھر ان کی فریادیں اور ان کے نالہ و شیون پھر زمانے نے سنے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ۔ اگر آپ کی توجہ ہو تو سورہ التغابن کے اندر مضمون آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور یہ قرآن مجید کے قاری کو اپنی گرفت میں لیتا چلا جا رہا ہے۔ خوبصورت انداز کے اندر تربیت کر رہا ہے قرآن، اور سورہ التغابن کا ایک ایک لفظ ہمیں اپنے معاد کے ساتھ جوڑ رہا ہے۔ دنیا کی بے ثباتی اور اللہ اور اس کے رسولوں کا انکار کرنے والوں کا انجام بد، یہ ساری کہانیاں ایک ایک کر کے ہمارے سامنے رکھی جا رہی ہیں۔ ذرا اس مضمون کی طرف آپ کی توجہ رہے۔ یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ تکذیب کی انہوں نے رسولوں کی، دین کا تمسخر اڑایا، اور انہوں نے سمجھا کہ شاید ہم یہیں بیٹھ رہیں گے، پھر اللہ کی گرفت نے ان کو آ لیا اور وہ اللہ کی پکڑ میں آ گئے اور دردناک عذاب میں جکڑ دیے گئے۔
ذالک بانہ کانت تاتیہم رسلہم بالبینات، یہ اس لیے ہوا کہ ان کے پاس رسول روشن دلیلیں لے کر آئے۔ اللہ نے ایسے ہی لوگوں کو گرفت میں نہیں لیا، لوگوں پر عذاب ایسے ہی مسلط نہیں کر دیے، انہیں فہم و شعور عطا کیا، جبلی اور فطری ہدایت سے نوازا، رسول بھیجے، پیغمبر بھیجے، کتابیں بھیجی، بار بار تنبیہ کی، لیکن انہوں نے کھلی نشانیوں کو رد کر دیا، پیغمبروں کی تکذیب کی اور تکذیب کا ایک بہانہ ڈھونڈ لیا۔ فقالو، بولے، ابشر یہدوننا، بشر ہمیں ہدایت دیں گے؟ پیغمبروں کے انکار کرنے کی جو انہوں نے وجہ بیان کی کہ ہمیں ہدایت پیغمبر کریں گے جو بشر ہیں، عجیب کہانی ہے۔ نصیحت تو کسی دیوار پہ بھی لکھی ہو تو عاقل وہیں سے قبول کر لیتا ہے۔ کسی نے حکیم لقمان سے پوچھا کہ تم نے عقل کہاں سے سیکھی؟ کہا بے وقوفوں سے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا کہ جب انہوں نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر لوگوں نے ملامت کی تو میں نے طے کر لیا کہ اس قبیل کا عمل میں نہیں کروں گا، تو ان سے عبرت حاصل کر کے میں نے عقل سیکھی۔ تو عقل تو بے وقوفوں سے بھی سیکھی جا سکتی ہے، دیوار پہ لکھی ہوئی نصیحتیں بھی زندگی کو بدل دیتی ہیں اگر کوئی اپنے اندر کو بدلنا چاہے، اور اگر کوئی اپنے آپ کو بدلنا نہ چاہے تو پھر اس کے سامنے کھلی ہوئی کتابیں بھی ہوں، اللہ کے اترتے ہوئے صحیفے بھی ہوں، پیغمبر بھی ان کو پاس بٹھا کر کے پیغام حق دیں، وہ پھر بھی ضد کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، کوئی بہانہ ڈھونڈ لیتے ہیں۔ ان بہانوں میں سے ایک بہانہ یہاں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، ذرا دیکھیے کہ وہ کیا بہانہ تراشتے ہیں۔ جب انہیں کہا گیا کہ تمہارے پاس رسول آئے ہیں، ان کی بات مانو، یہ اللہ کے فرستادہ ہیں، اللہ کا پیغام لے کر آئے ہیں، ان کے ہاتھوں میں جو کتاب ہے یہ منزل من اللہ ہے، یہ اللہ کا کلام ہے جو تمہیں پڑھ پڑھ کے سنا رہے ہیں، ان کی بات کو مان لو اور اپنی اخروی زندگی کو سنوار لو۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ فقالو ابشر یہدوننا، یہ بشر ہمیں ہدایت کریں گے؟ یہاں مفسرین نے ایک بڑی خوبصورت بات کی، اور وہ یہ کہ انہوں نے انکار کرنے کے لیے یہ بات کہی کہ ہم بشر کے کہنے پر ہدایت قبول نہیں کرتے، ہمیں تو خدا خود آ کے کہے تو پھر ہم ہدایت قبول کریں گے۔ حالانکہ یہ پاکیزہ وجود، یہ پیغمبر، یہ رسول، یہ نبی، یہ اولو العزم ہستیاں جو ان کے پاس آئیں، یہ پاکیزہ صفت لوگ تھے جن کا بچپن، لڑکپن، جوانی ان کے سامنے تھا، ان کے خاندان ان کے سامنے تھے، ان کا تقدس، مآب، شباب ان کے سامنے تھا، کوئی لالچ نہیں، کوئی غرض نہیں، محض اللہ کی رضا کے لیے لوگوں سے ہمدردی کرتے ہیں اور ان تک پیغام حق کا ابلاغ کرتے ہیں۔ لیکن یہ صرف یہ کہہ کر کے کہ یہ بشر ہیں اور ہم بشر سے ہدایت قبول کریں، یہ ہمیں ہدایت دیں گے، تو وہ ایسے لوگوں کو پیغمبر ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں جن کے تقدس کے خود گواہ ہیں، جن کا بے داغ شباب ان کے سامنے ہے، جن کی جوانی کا تقدس مآب ایک ایک لمحہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، جن کا خاندان، جن کی بیک گراؤنڈ، جن کا ماضی، شفاف ماضی ان کے سامنے ہے، جو عالی مرتبت خاندانوں سے تعلق رکھتے ہیں، جو اجلے ہوئے روشنیوں سے ملتے جلتے انسان ہیں، جن کے وجود سے مہک نکلتی ہے، جن کی پاکیزگی اور جن کی عفت کی قسم کھائی جا سکتی ہے، ان کے بارے میں کہتے ہیں ہم آپ کو پیغمبر مان لیں۔ ایک طرف ان کا رویہ یہ دیکھیے، اور دوسری طرف نہیں مانتے تو ان پاکیزہ صفت لوگوں کو پیغمبر ماننے سے انکار کرتے ہیں، اور ماننے پہ آتے ہیں تو پتھروں کو خدا مان لیتے ہیں۔ ذرا ان کی فطرت اور ان کا مزاج ملاحظہ کیجئے، نہ مانے تو پاکیزہ، مصفہ، صالح وجود رکھنے والے پاکیزہ صفت لوگوں کو پیغمبر ماننے سے انکار کر دیں، اور ماننے پہ آ جائیں تو جڑی بوٹیوں کو خدا مان لیں، سانپوں اور بچھوؤں کو خدا مان لیں، ماننے پہ آ جائیں تو مٹی کے مادوں کو معبود مان لیں۔ یہ عجیب فلسفہ ہے، ایک طرف ان کو پیغمبر نہیں مان رہے کہ یہ بشر ہیں، اور دوسری طرف مینڈکوں کو خدا مان رہے ہیں، ایک طرف
ان پاکیزہ وجود لوگوں کو رسول نہیں مان رہے اور دوسری طرف موم کے مجسموں کو خدا مان رہے ہیں. ایک طرف ان صالح اور نور سے ملتے جلتے انسانوں کو، نورانی اور پاکیزہ وجود رکھنے والے اشخاص کو پیغمبر ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور دوسری طرف اپنے ہاتھ سے چکنی مٹی سے تراشے ہوئے مادوں کو خدا مان کے بیٹھ گئے. تو یہ عجیب کہانی ہے. اللہ اکبر. تو یہ انکار کی ایک وجہ ڈھونڈی کہ جی یہ بشر ہیں، اس لیے ہم ان کی دی ہوئی دعوت کو قبول نہیں کرتے. اور دوسری طرف پتھروں کو، بچھوؤں کو، سانپوں کو، کیچووں کو، حشرات الارض کو، چوپایوں کو، جلتی آگ کو، چلتی ہواؤں کو، بوڑھے درختوں کو، درختوں کے پتوں کو، جانوروں کو، گائے کو، کس کس کو انہوں نے خدا نہیں مانا. کسی کو خدا مانا، کسی کو خدا کا اوتار مانا. ماننے پہ آئے تو جانوروں کو اور ڈنگ مارنے والوں، بچھوؤں اور زہریلے سانپوں کو خدا مان لیا اور خدا کا اوتار مان لیا، اور نہیں مانا تو پاکیزہ وجود انسانوں کو پیغمبر بھی نہیں مانا. تو یہ جب عقل پہ پردہ پڑ جائے تو پھر اس طرح کا مزاج پیدا ہوتا ہے. اللہ اکبر. ذرا قرآن مجید کا اسلوب دیکھیے. فرمایا جب انہوں نے پیغمبروں کا انکار یہ کہہ کے کر دیا کہ یہ تو بشر ہیں اور یہ ہمیں ہدایت کریں گے، فکفروا، انکار کر دیا، پیغمبروں کی تکذیب کر دی، وتولوا، اور رخ پھیر لیا، روشنیوں، اجالوں اور ضیاؤں سے رخ پھیر کر کے اندھیاروں کا سودا کر لیا، ظلمتوں کو قبول کر لیا اور روشنیوں کو مسترد کر دیا. پھر ہوا کیا؟ واستغنى اللہ، اللہ بھی ان سے بے نیاز ہو گیا. جاؤ پھر دھکے کھاؤ اندھیروں میں، جاؤ ظلمتوں میں مرو. جب تم ہدایت کو قبول نہیں کرتے، جب تم سچائی سے منہ پھیرتے ہو، جب میرے فرستادگان کا انکار کرتے ہو، جب میری اتاری ہوئی کتابوں سے رخ پھیرتے ہو، اعراض کرتے ہو، تو تمہیں اگر پرواہ نہیں ہے تو سنو، مجھے بھی تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے. واستغنى اللہ، اللہ تعالیٰ جل شانہ ان سے بے نیاز ہو گیا. واللہ غنی حمید، اللہ غنی ہے، بے نیاز ہے، حمید ہے، سراہا ہوا ہے. اس کو ضرورت نہیں تھی کہ تم ایمان لاتے اور اس کی حمد کے قصیدے پڑھتے، اس کی تسبیح بولتے. وہ تمہارے ہی بھلے کے لیے پیغمبر بھیجتا رہا، کتابیں نازل کرتا رہا، تمہیں حق کی طرف بلانے کے لیے جلیل القدر ہستیوں کو بھیجتا رہا. اور اگر تم انکار کرتے ہو تو اللہ بھی پرواہ نہیں کرتا. وہ بے نیاز ہے، وہ بڑا غیرت مند ہے. تم اس کے فرستادگان کا انکار کرو گے تو تجھے ظلمتوں میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا جائے گا. اگر آپ کی توجہ ہو اور دور موجود کے اندر بھٹکتے ہوئے انسان اور آج در بدر بدی کا شکار اس امت کی حالت آپ کی نگاہوں میں ہو، تو یہی ہوا کہ جب لوگوں نے قرآن کو چھوڑ دیا، قرآن پیش کرنے والوں کی دعوت کو مسترد کر دیا. لوگوں کو بہانے چاہیے. میں نے کہا دیوار کے اوپر لکھی ہوئی نصیحت بھی ہو تو جس کو ہدایت کی طلب ہو تو وہ وہاں سے بھی ہدایت کے راستے تلاش کر لیتا ہے، اور جس کو ہدایت نہیں چاہیے ہوتی تو وہ کوئی بہانہ تلاشتا ہے. جس طرح انہوں نے کہا کہ جناب یہ تو بشر ہیں اور ہم ان سے ہدایت لیں. تو آج بھی میرا یہ موقف ہے، میری یہ سوچ ہے، میری یہ عملی جد و جہد ہے کہ ممبر و محراب کو پاکیزہ اور صالح لوگ میسر آئیں، جن کے تقدس کی فرشتے بھی قسم کریں، جو دامن نچوڑیں تو فرشتے وضو کریں. ایسے لوگ ممبر و محراب کی زینت ہونے چاہیے. لیکن گوشت پوست کے بنے ہوئے انسانوں کے اندر 100 کوتاہیاں ہوتی ہیں. تو آج بھی لوگ ان لوگوں سے ہدایت لینے کی بجائے ان کی کسی بات کو بہانہ بنا کے اور ان پر اعتراض کر کے ہدایت سے محروم ہو جاتے ہیں، اور بہانہ یہ تراشتے ہیں کہ دیکھو جب ان کا یہ عمل ہے تو ہم ان سے کیوں قریب ہوں اور کیوں ان سے کچھ حاصل کریں. تو یہی انہوں نے کیا، ستھرے اور پاکیزہ پیغمبروں کا انکار کیا اور بہانہ بنایا کہ یہ بشر ہیں. اللہ اکبر. تو پھر اللہ نے بھی ان سے رخ پھیر لیا، اور اللہ بے نیاز ہے اور ان کو اندھیروں میں، ظلمتوں میں بھٹکتا ہوا چھوڑ دیا. آج جب لوگ قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں، آج جب ممبر و محراب سے لوگ انحراف کرتے ہیں، تو پھر آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کن کن 2 نمبر لوگوں کے نرغے میں پھنستے ہیں.
اور اپنی عقیدتوں کا سودا جا کے کرتے ہیں۔ لوگ ہمیں کہتے ہیں جناب یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو صاحب یہ اسی لیے ہو رہا ہے کہ جب لوگوں نے پیغمبروں کی دعوت کا ابلاغ کرنے والے اہل حق کو، محدثین کو، شیوخ الحدیث کو، علماء کو درس و تدریس کی مسند پر بیٹھ کر کے لوگوں کو اللہ کا سچا پیغام دینے والوں کو چھوڑ دیا، تو پھر یہ مادو، یہ بت اور یہ لوگ ہی ان کا مقصوم ہوئے ظلمتوں میں دھکے کھانے کے لیے اور ان کو اندھیروں میں بھٹکنے کے لیے۔ ان 2 نمبر لوگوں کے سامنے چھوڑ دیا گیا اور وہ اپنی عقیدتیں ان کے قدموں پہ لٹاتے ہیں جو نہ انسان ہیں نہ انسان نما ہیں، اور جو ایسے بدبخت لوگ ہیں کہ جن کے وجود سے بھی گھن آتی ہو، جن کے پاس بیٹھے تو بدبو آتی ہو، تو یہ وہاں اپنی جھولیاں پھیلا کر کے ان سے کچھ طلب کر رہے ہوتے ہیں، اور اللہ کی دہلیز کو چھوڑنے کا نتیجہ ان کو اندھیروں میں بھٹکنا تھا اور سو بھٹک رہے ہیں۔ اس لیے جو چاہے کہ میں حقیقی روشنی اور اجالے اور نور حاصل کروں، اس کو قرآن کے دامن سے وابستہ ہونا پڑے گا، نہیں تو اللہ بے نیاز ہے، اللہ پرواہ نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر۔ زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، کفار کا یہ گھمنڈ ہے، انہوں نے یہ سوچا اور یہ گمان کیا ان لن یبعثوا، کہ انہیں دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا۔ یہ کفار کی ایک سوچ ہے، اور یہ اس سوچ کا شاخسانہ بھی یہی کہ وہ اپنی بری زندگی جو گزار چکے ہیں اس کے انجام کا سامنا کرنے سے گریزاں ہیں۔ اس لیے اس کا حل انہوں نے یہ ڈھونڈا کہ انہوں نے آخرت کا معاد کا انکار کر دیا، چونکہ اگر وہ آخرت کا اقرار کریں، اللہ کے حضور پیش ہونے کے عقیدے کو اپنے ساتھ جوڑیں، تو پھر جو زندگی بھر کے ان کے گناہ ہیں، بدکاریاں ہیں، لوگوں پر ظلم و ستم اور تعدی کا بازار جو گرم رکھا ہے، تو اس کو چھوڑنا پڑتا ہے، تو وہ اس کو کسی صورت میں چھوڑنا نہیں چاہتے۔ خواہشات کے اتنے اسیر ہو گئے، تو انہوں نے اس کا بہانہ یہ تراشا کہ کچھ ہونے والا نہیں ہے، یہی جہاں ہے، معاد کوئی نہیں، آخرت کوئی نہیں، اور وہ وجود باری کا اقرار بھی کرتے بتوں کو ساتھ شریک کر کے، حضور علیہ السلام کا انکار کرتے لیکن پیغمبروں کو مانتے، انتصاب کا انکار کرتے حضور علیہ السلام کے ساتھ، وہ کہتے لست مرسلا، آپ رسول نہیں ہیں، لیکن ڈٹ کے اس بات کا انکار کرتے کہ معاد نہیں ہے، آخرت نہیں ہے۔ چونکہ آخرت کا تصور میں اور آپ جب اپنے عقیدے کے ساتھ جوڑ لیتے ہیں تو ہمیں منظم ہونا پڑتا ہے۔ جب یہ یقین ہمارے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے کہ ہم نے ایک دن اللہ کے حضور پیش ہونا ہے اور ایک ایک عمل کی جواب دہی ہے ہمارے اوپر، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اس دن ایک ایک نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا، سوال ہوگا۔ جب میں اور آپ اس عقیدے کو اپنے ساتھ جوڑتے ہیں تو پھر خود بخود ہمیں منظم ہونا پڑتا ہے، اور اگر عیبوں بھری زندگی ہو، گناہوں سے دتھڑی ہوئی زندگی ہو اور بندہ اس کو چھوڑنا بھی نہ چاہے، تو پھر وہ یا تو آخرت کے عقیدے کو فراموش کر دے گا، بھول جائے گا، یا اس کا انکار کر دے گا۔ تو انہوں نے آخرت کے عقیدے کا انکار کر دیا، اور وہ ان کا گھمنڈ تھا، گناہوں کی بہتات تھی، بدکاری سے بھری ہوئی زندگی تھی، جس کے نتیجے میں وہ آخرت کو حقیر جاننے لگے بلکہ انکار کرنے لگے۔ آپ سنیے قرآن، زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، انہوں نے یہ گھمنڈ کیا اور انہوں نے یہ گمان کیا اور کہا، سوچا کہ ہم کبھی بھی نہیں اٹھائے جائیں گے۔ نضر بن حارث باقاعدہ کسی قبرستان سے ایک بوسیدہ سی پرانی سی ہڈی اٹھا کے لے آیا، اور وہ اتنی بوسیدہ تھی کہ جب اس کو چھوتا تو اس کے ہاتھوں کے لمس سے وہ ریزہ ریزہ ہو کے زمین پہ گرتی۔ تو آقا کریم علیہ السلام کے سامنے اس نے اس ہڈی کو پیش کرتے ہوئے کہا کہ کیا اس ہڈی کو بھی دوبارہ زندہ کیا جائے گا جو اتنی بربری ہو گئی ہے، اتنی خستہ ہو گئی ہے کہ میرے ہاتھوں کے لمس کو بھی برداشت نہیں کر پا رہی، اور جو ہی میں چھوتا ہوں تو اس کے ریزے زمین پہ گرتے ہیں۔ سورہ یاسین کا آخری رکوع ہے، دیکھیے، وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِیَ خَلْقَهُ، کہاوتیں بیان کرتا ہے اور اپنی تخلیق کو بھول گیا ہے، اور کیا کہتا ہے، مَن یحیی العظام وہی رمیم، اس ہڈی کو کون زندہ کرے گا جب یہ اتنی بوسیدہ ہو گئی ہے، اتنی شکستہ ہو گئی ہے، اس قدر بھربھری ہو گئی ہے کہ میرے ہاتھوں کا لمس بھی گوارا نہیں کرتی، تو اس ہڈی کو کون زندہ کرے گا؟ یہ حضور علیہ السلام کے سامنے کھڑا ہو کر کے اس ہڈی کو توڑتا جاتا ہے اور حضور علیہ السلام سے بات کرتا ہے، سوال کرتا ہے، وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا،
ونسی خلقہ قال من یحیی العظام وہی رمیم، اس ہڈی کو کون دوبارہ اٹھائے گا، کون زندہ کرے گا جب یہ اتنی شکستہ اور بوسیدہ ہو گئی ہے۔ اب جواب سنیے، جواب آتا ہے کل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ وہو بکل خلق علیم۔ اے محبوب فرما دیجئے اب تو ہڈی موجود ہے، جب ہڈی بھی نہیں تھی تو جس نے ہڈی کو پیدا کیا اس کو جوڑ کے زندہ بھی کر لے گا۔ اب تو میٹیریل موجود ہے، جب میٹیریل بھی نہیں تھا، مادہ بھی نہیں تھا، تو جس نے اس وقت اس کو پیدا کیا اب اس کو جوڑ کے بھی دوبارہ کھڑا کر لے گا، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٍ، اور وہ ہر تخلیق کو خوب جانتا ہے۔ تم نے دیکھا نہیں ہے کہ خزاں کے موسم کے اندر درختوں کے پتے جھڑ جاتے ہیں اور درخت ایک ڈھانچے کی شکل میں دکھائی دیتے ہیں، پھر جو ہی بہار کے آثار نمودار ہوتے ہیں، درختوں سے کیسے شگوفے پھوٹتے ہیں، کیسے شاخوں سے پھول نکلتے ہیں، کیسے خلط برگ و بار ان کو ملنے لگتا ہے، پھر کیسے ان پر پھل آتا ہے، پھل میں مٹھاس کیسے آتی ہے، رنگ کیسے پیدا ہوتے ہیں، ذائقے کیسے آتے ہیں۔ تو جو بظاہر سوکھی ہوئی شاخ سے آثار حیات نمودار کر لیتا ہے وہ بوسیدہ ہڈی سے دوبارہ انسان کو کھڑا نہیں کر سکتا، ہر تخلیق کو خوب جاننے والا ہے۔ تو یہ انکار کرتے ہیں اور انکار کی وجہ ان کی بدعمالیاں۔ زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، انہوں نے کہا، گھمنڈ کیا، دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے۔ کل اے محبوب فرما دیجئے بلا کیوں نہیں، یہ ان کی خام خیالی ہے کہ ہم دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے۔ اللہ اکبر، بلا کیوں نہیں، وربی، مجھے رب کی قسم۔ اللہ اکبر، رب محبوب سے کہہ رہے ہیں کہ محبوب تو ان کو میری قسم کر کے بتا۔ مضمون کو مؤکد کرنے کے لیے بلا کے بعد حضور رب کی قسم کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ محبوب کی زبان سے یہ قسم کہلوا رہا ہے۔ کل اے محبوب فرما دیجئے بلا وربی، کیوں نہیں، مجھے قسم میرے رب کی، لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ، کہا کہ مجھے قسم ہے میرے رب کی تم ضرور اٹھائے جاؤ گے، اور پھر جو تم نے کیا ہے وہ سب تمہارے سامنے آئے گا، تمہیں ایک ایک عمل کا حساب دینا ہوگا، تمہاری زندگی کی ایک ایک کرتوت نکھر کے تمہارے سامنے آئے گی، جو اعلانیہ جرم کیے، جو مخفی کیے، بند کمروں میں کیے، پہاڑوں کی غاروں میں کیے، جو تمہارے خیالوں اور سوچوں میں آوارگی پیدا ہوتی رہی، تمہارا رب سب کو سامنے لے آئے گا۔ وہ ایک دن ہے جس دن ہر شے سامنے آ جانی اور تشت ازبام ہونی ہے۔ مت سمجھو کہ کچھ ہونے والا نہیں ہے، یہ تمہاری خام خیالی غلط ہو جائے گی۔ محبوب کہو کیوں نہیں، میں محمد اپنے رب کی قسم کر کے کہتا ہوں کہ تم ضرور اٹھائے جاؤ گے، اور ایک ایک عمل سامنے آئے گا اور تمہارے سامنے ہر چیز آ جائے گی، تشت ازبام ہو جائے گی۔ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ، اور یہ اللہ پر کوئی مشکل بھی نہیں ہے، یہ کوئی بھاری مہم نہیں ہے، اللہ کے لیے آسان ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ یہ کر کے دکھائے اور وہ کر کے دکھائے گا۔ فَآمِنُوا بِاللَّهِ، پس اللہ پر ایمان لاؤ، وَرَسُولِهِ، اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ اللہ اکبر، جب تم نے اس کے حضور پیش ہونا ہی ہونا ہے، اس کے حضور جانے سے تم بچ نہیں پاؤ گے، چھٹکارا نہیں، رستگاری نہیں، ایک ایک عمل کا تمہیں حساب دینا ہوگا، ایک ایک حرکت اور ایک ایک سکنت تمہاری تشت ازبام ہوگی، تمہارا پوشیدہ عمل اور تمہارا مخفی عمل قیامت کے دن سامنے آ جائے گا، کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہوگی، کوئی چیز مخفی نہیں رہے گی۔ اللہ اکبر، یہ قرآن ہے، یہ کوئی فرضی کہانی نہیں ہے۔ انہ لقول فصل وما هو بالہزل، فرمایا یہ قول فیصل ہے، یہ طے شدہ حقیقت ہے، یہ امر واقعی ہے، یہ کوئی مذاق نہیں ہے کہ یوں ہی کوئی کہانی بیان کر رہا ہے اور سن کے ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال دی جائے۔ کہا یہ قرآن ہے، یہ طے شدہ حقیقت ہے، یہ سب کچھ ہونے والا ہے، یہ امر واقعہ ہے، یہ اپنی آنکھوں سے تم دیکھو گے۔ آج انکار کرو یا اقرار کرو، تمہیں کھلا موقع دیا ہے، حتیٰ کہ تم کافر بن کے زندگی گزارنا چاہو، میرے رب نے کہا گزارو، ہم نے تمہیں موقع دیا ہے۔ کافر بن کے جینا چاہو، نمرود بن کے جینا چاہو، فرعون بن کے جینا چاہو، حامان بن کے جینا چاہو، تم جو ہے وہ شداد بن کے جینا چاہو، ہم تجھے دنیا پہ موقع دیں گے۔
لیکن یہ نہیں ہے کہ یہ موقع دینے کے بعد جب زندگی کی بساط لپیٹے گی پھر کام ختم ہو جائے گا. نہیں، یہ تمہیں ہمیں فرصت دی ہے، پھر ہم نے تم سے حساب لینا ہے. ایک ایک عمل تمہارے سامنے آئے گا. اللہ اکبر. ذرا غور کیجئے. فآمنوا باللہ، تو بہتر ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ. اس کے حضور تو تم نے آنا ہی آنا ہے. بہتر نہیں ہے کہ جیتے جی آ جاؤ، پھر جو کفن میں منہ چھپا کے آتے پھرو گے. اچھا نہیں ہے کھلے منہ آ جاؤ، پھر لوگ تجھے اٹھا کے لائیں گے. اچھا نہیں ہے کہ اپنے قدموں سے چل کے آ جاؤ. کی آنکھ سن لوک یعقوب تینوں جدوں ٹر پیوں سر منہ کج کے تم. پھر جو کفن کی تنیوں میں لپیٹ کر کے تجھے لے کر کے جایا جائے گا، تو اچھا نہیں ہے کہ اپنے قدموں سے خود چل کے مالک کی دہلیز پہ چلے جاؤ. اللہ تعالیٰ معاد کی یاد دلانے کے بعد اور حضور کی زبان سے قسم دلوانے کے بعد کہ محبوب تو میرا محبوب ہے، تو میری قسم کر کے کہہ کہ تم ضرور اٹھو گے. اللہ اکبر. قل بلا وربی لتبعثن. اللہ اکبر. محبوب آپ فرما دیجئے کیوں نہیں، مجھے میرے رب کی قسم کہ تم اٹھائے جاؤ گے، تم رب کے حضور کھڑے کیے جاؤ گے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ بندے کو اپنے سامنے سے ہٹنے نہیں دے گا جب تک اس سے 4 سوال نہیں کر لے گا. اللہ اکبر. حضرت ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلمی روایت کرتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تزول قدم عبد یوم القیامہ. قیامت کے دن اللہ بندے کے قدم اپنے حضور سے ہٹنے نہیں دے گا حتی یسأل عن عمرہ فیما افناہ، جب تک یہ پوچھ نہیں لے گا عمر کہاں گزاری تھی. یہ امانت میری تھی، زندگی تجھ کو میں نے دی تھی، یہ سانسیں میری دی ہوئی تھی، ایک ایک سانس کا مالک میں تھا. تو نے اس کو آوارگی میں اپنی خواہشات اور اپنی آرزوؤں کی بھیڑ چڑھا دیا. اللہ پوچھے گا لا تزول قدم عبد یوم القیامہ. اللہ قدم نہیں اپنے حضور سے ہٹنے دے گا جب تک 4 سوال نہیں کرے گا. آپ دیکھیے، میں دیکھوں کیا ہم ان سوالوں کے جواب دینے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں، یا ہم آوارگی میں زندگی گزار رہے ہیں. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ معاد بھی ہے، کوئی آخرت بھی ہے، کوئی اس کے حضور پیش بھی ہونا ہے. زندگی یوں بیتے چلے جا رہی ہے. اچانک آنکھیں بند ہو جائیں گی تو کیا اچانک آنکھیں بند ہو جائیں گی تو کچھ نہیں ہوگا. تو اللہ اپنے سامنے سے بندے کو نہیں ہٹنے دے گا. پہلی چیز اللہ پوچھے گا حتی یسأل عن عمرہ فیما افناہ، پوچھے گا عمر کہاں گزاری. دوسرا سوال وعن علمہ فیما فعل فیہ. اللہ تعالیٰ علم کے بارے میں پوچھے گا، جو پڑھا تھا بتا عمل کہاں تک کیا. تیری تقریر کا بڑا شہرا تھا، خطابت کی بڑی دھوم تھی، لوگ جھوم جاتے تھے تیری گفتگو سے، لیکن جو تو نے پڑھا بتا تیرا عمل کہاں تک تھا. خلوت جلوت زندگی شام و سحر تیرے اس سیکھے ہوئے علم کی مطابقت میں تھے، یا علم لوگوں کو سنانے کے لیے ہی پڑھا تھا، داد و تحسین وصول کرنے کے لیے پڑھا تھا، عزت کمانے کے لیے پڑھا تھا، دولت کمانے کے لیے پڑھا تھا، لوگوں پر اپنے علم کا رعب جمانے کے لیے پڑھا تھا، یا علم عمل کے لیے پڑھا تھا. اللہ بندے کے قدم اپنے حضور سے اتنی دیر ہٹنے نہیں دے گا جب تک یہ پوچھ نہیں لے گا بتا جو تو نے سیکھا، جو علم پڑھا اس پر عمل کہاں تک کیا. تیسری بات وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ. اللہ پوچھے گا مال کمایا کیسے، اور مجھے بتا مال خرچ کہاں کیا. مال کے کمانے کے ذرائع کیا تھے. آج لوگ نیب سے ڈرتے ہیں کہ ہم سے پوچھ نہ لیا جائے کہ یہ آیا کہاں سے، منی ٹریل پیش کرو، یہاں ہم بچ جائیں گے. کوئی مکر، کوئی دھندا، کوئی فریب چل جائے گا، کوئی پریشر، کوئی افرادی قوت، کوئی سیاسی اثر و رسوخ، کوئی رشوت، کوئی سفارش، کچھ نہ کچھ تو راستہ نکل ہی آئے گا. اور آج کی دنیا میں صرف یہی پوچھا جاتا ہے کمایا کہاں سے، یہ نہیں پوچھا جاتا خرچ کہاں کیا. جیسے چاہو خرچ کرو، لیکن وہاں سوال ہوگا وفیما انفقہ، خرچ کہاں کیا. یہ سوال بھی کیا جائے گا. وعن جسمہ فیما ابلاہ، اور جسم کے بارے میں پوچھا جائے گا اس جسم کو دی ہوئی توانائیوں کو خرچ کہاں کیا. بعض روایت میں ان شبابہ فیما ابلاہ، جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا تیری جوانی کے خوبصورت دن کہاں گزرے. مجنو بن کے چوکوں میں کھڑا تو نہیں رہا،
پارکوں کے گرد پروانوں کی طرح گھومتا تو نہیں رہا، تیری نظر بدکاریاں تو نہیں کرتی رہی، اپنی خواہشات کا غلام بن کے زندگی تو نہیں گزاری، تیری ساری ساری رات 4 انچ کی سکرین کے اوپر بدکاریاں کرتے بسر تو نہیں ہوئی۔ پوچھا جائے گا بتا جوانی کہاں گزری، جوانی مستانی ہے یہ کہہ کر کے تو نے ہر ضابطے سے چھٹی تو نہیں کر لی تھی، یا جوانی کے تقدس کو تو نے محفوظ کیا اور راتوں کی تنہائیوں میں اللہ کے حضور کھڑے ہو کے سجدہ ریزی کرتا رہا۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا نے فرمایا جو جوان جوانی میں توبہ کرے وہ اللہ کو محبوب ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ جن 7 لوگوں پر اپنے عرش کا سایہ کرے گا ان میں سے ایک شخص کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری، قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ اسے اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے گا۔ میں سمجھتا ہوں اس وقت لائیو میرے مخاطبین جو اس وقت میرے سامنے موجود ہیں بالمشافہ، اور پوری دنیا کے اندر جو اس وقت مجھے دیکھ رہے ہیں، ان میں زیادہ تر تعداد نوجوانوں کی ہے۔ تو میں آپ سب سے مخاطب ہوں اور آپ کو کہتا ہوں کہ یہ جوانی دوبارہ نہیں ملنی۔ بندہ کہتا ہے بڑھاپا آئے گا دیکھ لیں گے، جس طرح ہر چیز کا سرور جوانی میں ہوتا ہے، ہر چیز کا لطف بندہ کہتا ہے جوانی میں ہے، سجدوں کا جو لطف جوانی میں ہے وہ کسی اور زمانے میں نہیں ہے۔ اپنی پیشانی کو سجدوں سے آشنا کرو، اپنی جوانی کو مثل سحر بے داغ رکھنا، اپنے شباب کو الجھنے نہ دینا، اپنے شباب کے تقدس کو پامال نہ ہونے دینا۔ اس کائنات کا بہترین چہرہ وہی ہے جو جنسی کالک سے محفوظ ہے۔ اپنے تقدس کو مجروح نہ ہونے دینا۔ تمہاری زندگی پاکیزہ رہے، شبنم سے پاکیزہ تر رہے، سحر سے پاکیزہ تر رہے۔ تمہاری جوانی اتنی خوبصورت ہو کہ محمد عربی کو رشک آئے تمہاری جوانی پر۔ اپنی جوانی کو آوارگی میں بسر نہ کرنا، اپنی اس جوانی کو دین کے لیے وقف کرنا۔ سحری کے سجدوں میں آنسو بہا کر کے جوانی کا لطف کشید کرنا۔ جوانی کا لطف اور مزہ رب کے ساتھ محبت اور رب کے ساتھ عشق کرنے میں ہے۔ جوانی کے اندر دل کی بے تابیاں، دل کی بے چینیاں اور دل کی بے قراریاں ذرا مسلح پہ لے کے آؤ۔ عشق کرنا ہے تو کسی آوارہ سے نہیں، عشق کرنا ہے تو رب العالمین سے کرو، آمنہ کے لال سے کرو، تو پھر دیکھنا کہ یہ جوانی کیا نور بخشتی ہے۔ وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزرتی ہے۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا نے فرمایا قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اس جوان کو اللہ اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا کہ ان شبابہ فیما ابلاہ، اللہ اتنی دیر تک قدم نہیں ہٹنے دے گا بندے سے جب سے اس سے یہ سوال نہیں کر لے گا کہ تو نے اپنی جوانی کہاں بسر کی، جوانی کے قیمتی لمحات کہاں گزارے۔ اللہ اکبر۔ تو آئیے تمہارا رب کیا کہہ رہا ہے، قل بلا وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم۔ محبوب فرما دیجئے میں رب کی قسم کر کے کہتا ہوں تم ضرور اٹھائے جاؤ گے۔ ایک دن قائم ہونے والا ہے جب ترازو گاڑا جائے گا، ایک ایک عمل کو تولا جائے گا، وہ یوم حساب ہے۔ اس سے قبل اپنا حساب کریں، دیکھیں ہم کہاں کھڑے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے حاسبو قبل ان تحاسبو، قبل اس سے کہ تمہارا حساب کیا جائے اپنا حساب خود ہی کر لو۔ دیکھو ہم کھڑے کہاں ہیں۔ میں اپنے اندر کو بہت اچھا جانتا ہوں، آپ اپنے اندر کو بہت اچھا جانتے ہیں۔ خود فریبی میں مبتلا نہ رہنا، ریا میں کیے ہوئے عملوں کو بھی ہم جانتے ہیں۔ یہ جو جلدی جلدی ٹکریں کی ہوئی ہیں ان سجدوں کو بھی جانتے ہیں ان کا وزن کیا ہے۔ جو دکھاوے کی عبادتیں ہماری، ہم ان عبادتوں کو بھی جانتے ہیں کہ ہمارے عمل کیا ہیں، ہماری نمازیں کیا ہیں۔ دھکے سے صبح ماں باپ اٹھاتے ہیں اور جب ماں باپ بہت زچ کر دیتے ہیں تو اٹھ کے جلدی جلدی 2 سجدے کر لیے اور کہا کہ ماں میں نے سجدہ کر لیا، ابو میں نے سجدہ کر لیا۔ اس سجدے کا وزن بھی ہم جانتے ہیں کیا وزن، ہمیں پتہ ہے سارا۔ ہم اپنی نظر کو کہاں محفوظ رکھتے ہیں اور کہاں محفوظ نہیں رکھتے، خلوت اور جلوت میں ہمارے رویے کیا ہیں ہمیں اچھی طرح معلوم ہے۔ میں اپنے آپ کو جانتا ہوں، آپ اپنے آپ کو جانتے ہیں۔ کہیں غلط فہمی میں، خود فریبی میں نہ رہنا۔ یہ جانتے ہوئے بھی
کہ یہ کیا عمل ہے ہمارا، ہماری زندگی کیسے گزر رہی ہے، پھر بھی ہم جھوٹ موٹ کا مسجد میں آنا، ساری رات محفل میں بیٹھ کے اپنی جو ہے وہ ذوق کی تسکین کر کے صبح فجر کی نماز چھوڑ دینا اور سمجھنا کہ ساری رات میری ذکر و فکر میں گزری ہے۔ ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہم لذت سما کے لیے ساری رات گزاری تھی یا کہ ہم روح کی پیاس بجھانے کے لیے بیٹھے تھے، ہمیں اچھی طرح پتہ ہے۔ اس لیے کہیں مغالطے میں، خود فریبی میں نہ رہنا۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس محبت کے ساتھ، کس شفقت کے ساتھ اپنی امت کو بلا رہے ہیں، اور میرا رب اپنے سب سے بڑے نمائندے کو جو اس نے مخلوق کی طرف بھیجا، اس سے کس انداز میں فرما رہا ہے، محبوب تو ان کو میری قسم کر کے کہہ کہ آخرت آنی ہے۔ اللہ اکبر، ذرا ان لفظوں کے اندر ڈوب کے دیکھیں، ان لفظوں سے ٹپکتا ہوا شہد دیکھیں، اور تمہارے رب کا تمہارے ساتھ جو پیار ہے اور رسول رحمت کا تمہارے ساتھ جو پیار ہے، ذرا اس پیار کا ملاحظہ کیجئے۔ کوئی نہ مانتا ہو اور پھر اس کا کوئی محبوب ہو تو وہ اس کو کہے کہ یار تو اس کو کہہ، اور اس کو اس انداز سے کہے، شاید یہ سن لے۔ تو اللہ جل شانہ اپنے محبوب سے کہہ رہے ہیں، محبوب پہلے تو معاد کی بات کی، ماضی کی کہانی سنائی، پھر اس کے بعد کہا کہ یہ کہتے ہیں نہیں اٹھائے جائیں گے، کل ذرا ان لفظوں میں ڈوبیے، پھر ڈوبیے، اتریے ان لفظوں کے اندر، اس کی گہرائی میں اتریے، اس سے چھلکتا پیار دیکھیے، 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والے رب کا انداز کرم دیکھیے۔ وہ تمہیں اٹھانا چاہتا ہے غفلت کی نیند سے، تمہیں بتانا چاہتا ہے کہ یہ دنیا عارضی ہے، آخرت بہرحال قائم ہونے والی ہے۔ کل محبوب فرما دیجئے، بلا کیوں نہیں، وَرَبِّی مجھے قسم ہے میرے رب کی، لَتُبْعَثُنَّ تم ضرور اٹھائے جاؤ گے۔ قسم بھی کی، اور یہاں لام تاکید بھی ہے، نون ثقیلہ بھی ہے، یعنی دو تاکیدیں اس لفظ کے اندر ہیں، لام تاکید ہے اور لَتُبْعَثُنَّ نون ثقیلہ، یعنی دو تاکیدیں یہ ہو گئی، اور قسم کی گئی، اور بلا اور کل سے محبوب کو کہا، ذرا ان 4 کلمات کا حسن دیکھیے۔ اس پیار سے اگر کوئی کسی کو کہا جائے تو وہ تو مٹی کا بت بھی اٹھ کے کھڑا ہو جائے، جس پیار سے یہ کہا گیا ہے۔ اور یہ گوشت اور پوست کے انسان پھر بھی غفلت کی نیند سوئے رہیں، بلا کیوں نہیں، وَرَبِّی مجھے قسم ہے میرے رب کی، لَتُبْعَثُنَّ تم ضرور اٹھائے جاؤ گے، ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ پھر تم ضرور آگاہ کیے جاؤ گے، بِمَا عَمِلْتُمْ جو تمہاری کرتوتیں تھیں، جو تمہارے عمل تھے، وہ تمہارے سامنے لائے جائیں گے۔ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ اور یہ سب کچھ تمہارے سامنے لانا، تمہارا سارا ڈیٹا جمع کر کے تمہارے سامنے کھول کے رکھ دینا، تمہارے رب کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ فَآمِنُوا بِاللَّهِ اب دعوت دی، آؤ اللہ کو مان جاؤ۔ فَآمِنُوا بِاللَّهِ یہاں یہ ترجمہ کر رہا ہوں، پس مان لو اللہ کو، اللہ اکبر، وَرَسُولِهِ اس کے رسول کو مان لو، اللہ کو مان جاؤ، اس کے رسول کی مان لو، وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا اور ہم نے جو رسول کے ساتھ نور نازل کیا ہے، اس قرآن کو مان لو۔ تمہیں رسول بھی دیا، پیغمبر بھی دیا، تمہیں قرآن بھی دیا، تمہارا رب تم سے مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے مان جاؤ رب کی، اس کے رسول کی مان جاؤ، اس کتاب کی مان جاؤ، اس اجالوں کے نقیب، اس روشنیوں کے مینار قرآن کی بات مان لو۔ واللہ بما تعملون خبیر اور سن لو تمہارے ہر عمل کو تمہارا رب خوب جانتا ہے، کوئی پوشیدگی نہیں ہے تمہارے عمل کی اس سے، بالکل وہ ایک ایک عمل اور ایک ایک رویے کو جانتا ہے۔ اب پھر ارشاد فرمایا یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن، ذرا دیکھیے انداز، یوم یجمعکم سن لو وہ دن بھی آنے والا ہے، یجمعکم لیوم الجمع جب جمع کرنے والے دن تمہارا رب تمہیں جمع کرے گا، یجمعکم وہ تمہیں جمع کرے گا، کافی تھا، یہاں قیامت کا لفظ بھی استعمال ہو سکتا تھا، لیکن لیوم الجمع پھر دوبارہ وہ لفظ بیان فرمایا، یجمعکم لیوم الجمع، سن لو تمہارا رب تمہیں یوم الجمع میں جمع کرے گا، تم بھاگ نہیں سکو گے، فرار کا راستہ ہے ہی نہیں، رستگاری نہیں، چھٹکارا نہیں، اس کے حضور تمہیں آنا ہی پڑے گا، جہاں سارے جمع ہو رہے ہوں گے، پیغمبر بھی آ رہے ہوں گے، رسول بھی آ رہے ہوں گے، جہاں نیکوکار بھی آ رہے ہوں گے، بدکار بھی آ رہے ہوں گے،
وہاں تمہیں بھی آنا پڑے گا، وہ تمہارا رب تمہیں جمع کرے گا۔ ذالک یوم التغابن، اللہ اکبر، یہ ہار کے ظاہر ہونے کا دن ہے، خسارے کے ظہور کا دن ہے۔ تغابن غبن سے ہے، جب کوئی کاروبار کرتے ہیں تو گھاٹا پڑ جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں غبن، خسارہ۔ تو قیامت کے دن کو یوم الجمع کہا، اور پھر اس کے بعد یوم التغابن فرمایا، ذالک یوم التغابن، یہ خسارے کے، ہار کے ظاہر ہونے کا دن ہے۔ علماء تفسیر نے یہاں بہت کچھ لکھا، اور یہ قرآن مجید میں صرف ایک بار ہی لفظ استعمال ہوا ہے، التغابن، پورے قرآن میں، اور سورت کا نام بھی اسی مبارک لفظ کی وجہ سے ہے۔ اور یہ سورت کا نقطہ کمال دیکھیے، ارشاد فرمایا کہ اس دن تمہارا رب تمہیں جمع کرے گا۔ کس دن؟ جو یوم الجمع ہے، اور یہ یوم التغابن ہے، خسارے کے ظاہر ہونے کا دن ہے۔ تو علماء نے فرمایا کہ یہ خسارے کا ظاہر ہونا کیا ہے؟ تو کہا اس دن کافروں کو پتہ چل جائے گا کہ ہم نے سانسوں کو بیچ کر کے جو سودا خریدا تھا، کفر کا، طغیان کا، سرکشی کا، خواہشات کی اسیری کا، تو یہ کتنا گھاٹے کا سودا ہوا۔ اس لیے اس دن پتہ چلے گا کہ جب نیکوکاروں کو اللہ نعمتوں سے نواز رہا ہوگا، کرم نوازیوں سے مالا مال کر رہا ہوگا، جنت میں ان کے ٹھکانے یہ دیکھ رہے ہوں گے، تو پھر پتہ چلے گا کہ ہم کیا برباد کرائے اور ان لوگوں نے زندگی میں کیا کمایا۔ تو یہ خسارے کے ظہور کا دن ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ جب بھی کسی کافر کو دوزخ میں بھیجے گا تو جنت میں اس کا ٹھکانہ اس کو ضرور دکھائے گا کہ اگر تو نیکوکار ہوتا تو جنت میں تیرے لیے یہ جگہ ہوتی۔ اور نیکوکار کو اللہ تعالیٰ جنت میں جب بھیجے گا تو جہنم میں اس کا ٹھکانہ ضرور دکھائے گا، جو متوقع ٹھکانہ ہو سکتا تھا کہ اگر تو بدکار ہوتا تو جہنم میں تیرا یہ ٹھکانہ ہوتا۔ تو اس کا لطف جنت بڑھ جائے گا، اور اس کی عذاب کی تکلیف بڑھ جائے گی کہ کاش کہ میں نے جنت کا یہ منظر جو مجھے دکھایا گیا، اگر نیکی کی راہوں پہ وقت اور زندگی گزاری ہوتی تو مجھے یہ دن اور یہ گھڑی اور یہ ساعت جو ہے وہ دیکھنی نصیب ہوتی، اور یہ وقت دیکھنا نصیب نہ ہوتا جو میں یہ دیکھ رہا ہوں۔ تو یہ یوم التغابن ہے۔ اور علماء نے اس کا ایک اور مفہوم بیان کیا کہ یہ نیکوکاروں کے لیے بھی یوم تغابن ہے۔ وہ کس طرح؟ اس لیے کہ جب وہ اچھے اعمال کی جزا دیکھیں گے اور چند لمحے ان کے جو ضائع ہو گئے اس پہ ان کو پچھتاوا ہوگا، کاش کہ وہ گھڑیاں بھی ضائع نہ کی ہوئی ہوتی۔ حدیث پاک میں آتا ہے، لیسا یتحسر اہل الجنہ الا علی ساعۃ مرت بہم لم یذکر اللہ تعالی فیہا۔ قیامت کے دن اہل جنت کو ایک ہی حسرت ہوگی، اور وہ اس گھڑی کی حسرت ہوگی جو اللہ کی یاد کے بغیر ان کی بسر ہوئی ہوگی۔ وہ کہیں گے کاش وہ لمحہ بھی نہ گزارا ہوتا، اللہ کی یاد کے بغیر وہ ساعت بھی نہ گزری ہوتی۔ یار کسی نے کوئی سودا کیا ہو، چند ٹگوں اور سکوں کے عوض کے اندر اربوں خربوں مل رہے ہوں، اور وہ سودا کر لے اور بعد میں اس کی جیب میں کچھ سکے بچ جائیں اور وہ اس سے کوئی اور سودا گھاٹے کا کرے، تو بعد میں اس سے ڈھاڈا پچھتاوا ہوتا ہے، کاش ان سکوں سے بھی وہی سودا خرید لیا ہوتا جس کا آج اتنا نفع مل رہا ہے۔ تو اہل جنت میں جا کر کے ان گھڑیوں پر پچھتائیں گے جو اللہ کی یاد کے بغیر گزری ہوئی ہوں گی۔ اس لیے فرمایا ذالک یوم التغابن، یہ تغابن کا دن ہے۔ اللہ اکبر، کتنا خسارہ ہوگا۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ایک دن صحابہ سے پوچھا، اتدرون ما المفلس؟ صحابہ جانتے ہو مفلس کون ہے؟ غریب کسے کہتے ہیں؟ فقیر کنگال کسے کہتے ہیں؟ یہ حضور نے صحابہ سے سوال کیا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اتدرون ما المفلس، بتاؤ مفلس کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا، من لا درہم لہ ولا متاع۔ ہمارے اندر مفلس اسے کہا جاتا ہے جس کے پاس کوئی مال و دولت نہیں، پیسے ٹگے نہیں ہیں، کوئی سامان نہیں ہے۔ تو آقا کریم نے فرمایا نہیں۔ فقال ان المفلس من امتی، میری امت میں سے مفلس وہ ہے، یاتی یوم القیامہ بصلاۃ و صیام و زکوٰۃ، جو قیامت کے دن زکوٰۃ بھی لے کے آئے گا، اس نے نمازیں بھی پڑھی ہوں گی، اس نے جو ہے وہ روزے بھی رکھے ہوں گے، اور ایک حدیث میں صدقہ کا بھی ذکر ہے، صدقات بھی کیے ہوں گے۔ وَيَاتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا وَضَرَبَ هَذَا، تو اس نے کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو تھپڑ مارا ہوگا،
کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی سے زیادتی کی ہوگی، فَيُؤْتَ هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، تو جس سے زیادتی کی ہوگی، جس کو گالی دی ہوگی، جس کو برا کہا ہوگا، جس پر قذفہا، جس پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کے اوپر غلط الزام لگا دیا ہوگا، تو پھر وہ اس کے عمل لے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو اس کے پاس نمازیں بھی ہوں گی، روزے بھی ہوں گے، زکاتیں بھی ہوں گی، سب کچھ اعمال ہوں گے، لیکن کسی کو گالی دی، کسی پر زیادتی کی، کسی کو تھپڑ مارا، کسی کو قتل کیا، کسی کا مال کھایا، تو وہ سارے تقاضا کرنے آ جائیں گے، تو وہاں اور تو کچھ ہوگا نہیں، تو ہوں گے تو عمل ہی، تو وہ اس زیادتی کے بدلے میں اس کے عمل لے جائیں گے۔ اب اس کے پلے کوئی عمل نہیں رہے گا۔ یہ ہے مفلس، حقیقی مفلس وہ ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہوگا، بلکہ آقا کریم نے فرمایا فَيُؤْتَ هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، اس کی حسنات سے اس کو دیا جائے گا۔ فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْدَمَ عَلَيْهِ، اگر اس نے زیادتیاں زیادہ کی ہوئی ہوں گی تو سارے عمل دینے کے باوجود بھی جان نہ چھوٹ رہی ہوگی، اُخِذَ مِنْ خَطَایَاهُ، تو جو لوگ تقاضا کرنے آئے ہوں گے ان کے گناہ اس کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں گے۔ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ، تو وہ گناہ ان کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں گے، پھر اس کو پکڑ کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو اس نے نمازیں بھی پڑھی، اس نے روزے بھی رکھے، اس نے زکوٰۃ بھی دی، اور بھی عمل کیے، لیکن اللہ کی مخلوق کو تنگ کرتا رہا، لوگوں کو گالیاں دیتا رہا، بیہودہ الزام لگاتا رہا، کسی پر دست درازی کرتا رہا، کسی کا قتل کیا، کسی کا مال کھایا، کسی سے زیادتی کی، کسی پر بہتان باندھا، تو قیامت کے دن اس کے سارے عمل چلے جائیں گے، اور جن کے ساتھ زیادتیاں کی ہیں ان کے گناہ اس کے کھاتے میں آ جائیں گے۔ جس نے کسی کے 3 پیسے دبائے، صرف 3 پیسے، اس کے بدلے میں قیامت کے دن 700 نمازیں جو جماعت کے ساتھ پڑھی ہے وہ دینی پڑیں گے۔ 700 نمازیں جو جماعت کے ساتھ پڑھی ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں قبول بھی ہیں، ریا والی نمازیں نہیں ہیں، ٹکرے نہیں ہیں، جو مقبول نمازیں ہیں 700، اور وہ بھی با جماعت، وہ اس کو دینی پڑیں گی جس کے 3 پیسے 1 ٹگا دبایا ہے۔ اور اگر کروڑوں اربوں دبا کے بیٹھا ہے اور ہر سال عمرہ بھی کرتا ہے، حج بھی کرتا ہے، ٹوپی بھی پہنی ہے اور تسبیح بھی کرتا ہے، اعتکاف بھی بیٹھتا ہے، اللہ قبول کرے، لیکن یہ سب کچھ وہ قرض خواہ لے جائیں گے اور یہ مفلس ہوگا، اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوگا۔ تو صحابہ نے کہا حضور مفلس وہ ہے کہ جس کے پاس مال و متاع نہیں ہے، درہم و دینار نہیں ہے۔ تو حضور نے فرمایا قیامت کے دن میری امت میں سے مفلس وہ ہے کہ جس کے پاس نمازیں، روزے، زکوٰۃ، صدقے سب کچھ ہوں گے، لیکن کسی سے زیادتی کی، کسی کا مال ہڑپ کیا اور کسی پر تہمت لگائی، کسی کو گالی دی، تو اس کا سب کچھ اس کے کھاتے میں چلا جائے گا، بلکہ جب پورا نہیں ہوگا تو ان کے گناہ بھی اس کے کھاتے میں آئیں گے اور اس کو پکڑ کے جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے یوم التغابن۔ اس دن خسارے کے ظہور کا منظر دیکھنے والا ہوگا، کتنا دردناک منظر ہوگا۔ اللہ اکبر۔ ارشاد فرمایا وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا، جو اللہ پر ایمان لائے، پھر دوبارہ وہی مضمون آ گیا، وَيَعْمَلْ صَالِحًا، اور نیک عمل کرے، يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، اللہ اس کے سارے گناہوں کو مٹا ڈالتا ہے۔ اس کے لیے کوئی مشکل نہیں، کوئی کتنا بڑا مجرم کیوں نہ ہو، لیکن اچھے اعمال بجا لائے اور ایمان کے نور سے اپنے آپ کو مزین کر لے، تو اللہ یہ نہیں دیکھتا اس نے گناہ کتنے کیے، کہا کہ وہ سارے گناہ مٹا ڈالتا ہے۔ وَيُدْخِلُهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور ایسی جنت میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ کوئی باغ جس کے نیچے پیچ و تاب کھاتی ہوئی نہریں چل رہی ہوں تو وہاں تو سرور ہی اور ہوتا ہے، اور جنت جس کی نہریں شراب مصفہ کی ہیں، جس کی نہریں خالص شہد کی ہیں، نہریں خالص دودھ کی ہیں، اللہ اکبر، مائے معین، کوثر، سلسبیل اور تسنیم کی نہریں، اور جنت کے باغوں بیچوں بیچ چل رہی ہوگی، اللہ اس کو وعدہ دیا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ خالدین فیہا ابدا، جنت سے نکالے نہیں جائیں گے، رہیں گے بھی ہمیشہ۔ ابدی اور سرمدی نعمت جنت کی شکل میں بندہ مومن کو عطا کی جائے گی، جو اعمال صالحہ کے زیور سے اپنے آپ کو مزین کر لے گا۔ بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جنت میں جنتیوں کو ایک ہی خدشہ ہوگا،
اور جہنمیوں کو ایک ہی موہوم سی امید ہوگی۔ وہ کیا؟ جنتیوں کو ایک ہی کھٹکا ہوگا کہیں موت نہ آ جائے، اور جہنمیوں کو ایک موہوم سی امید ہوگی کہیں موت آ جائے تو جان چھوٹ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ مینڈے کی شکل میں موت کو لائیں گے، اور جنتی جنت سے اور جہنمی جہنم سے یہ منظر دیکھ رہے ہوں گے، بلکہ روایت میں آتا ہے لمبی لمبی گردنیں نکال کے، تو پھر موت کو ذبح کر دیا جائے گا۔ اب موت کو بھی موت آ گئی، موت کا قصہ تمام ہوا۔ جنتی اتنے خوش ہوں گے کہ اگر موت کو موت نہ آئی ہوتی تو حدیث پاک میں آتا یہ خوشی سے مر جاتے، اور جہنمی اتنے دکھی ہوں گے کہ اگر موت کو موت نہ آئی ہوتی یہ صدمے سے مر جاتے۔ ایسے صدمہ ہوگا، جھٹکا لگے گا اس کو کہ اب تو اس سے نکلنے کا راستہ بھی ختم ہوا، اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے۔ اور یہاں بات اس سے بھی آگے کہ موت کو بھی موت آ گئی، مرنے کا بھی تصور ختم ہو گیا، تو اب جہنمی بہت دکھ میں مبتلا ہو جائیں گے اور جنتی خوش بھی ہو جائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ جل شانہ اہل جنت سے مخاطب ہوگا۔ بخاری شریف میں باقاعدہ باب ہے، اللہ تعالیٰ جو جنتیوں سے کلام فرمائے گا اس کلام کے بیان میں یہ باب ہے کہ اللہ تعالیٰ جنتیوں سے فرمائے گا کہ یا اہل الجنہ اردیتم، اے جنت والو راضی ہو؟ تو وہ کہیں گے ما لنا لا نرضی، ہمیں کیا ہوا کہ ہم راضی نہ ہوں، ہمیں تو وہ ملا جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ جنت میں جو اللہ اپنے بندوں کو عطا فرمائے گا وہ تو تصور بھی نہیں ہو سکتا، کوئی آنکھ دیکھ نہیں سکتی، کسی کان نے وہ سنا نہیں، کسی دل میں وہ خیال بھی پیدا نہیں ہوا جو وہاں ہوگا۔ وہ مناظر وہاں ہوں گے کہ اللہ اکبر، جنت تو پھر جنت ہے اور جو رب نے بنائی ہے۔ تو وہ کہیں گے مالک ہم نے تو وہ پایا جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے، تو ہم راضی کیوں نہیں ہوں گے؟ تو اللہ فرمائے گا کہ میں تمہیں کچھ اور دینے والا ہوں تو تم راضی ہو جاؤ گے۔ تو انہوں نے کہا مالک کوئی کثر تو نہیں ہے، لیکن دامن پھیلا لیں گے جنتی۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ وہ شے جو تمہیں میں دینے والا ہوں وہ یہ ہے کہ آج کے بعد میں تمہارے اوپر ایسا راضی ہوا کہ کبھی بھی ناراض نہیں ہوں گا۔ تو پھر جنتی خوشی سے نہال ہو جائیں گے کہ اللہ کی ناراضگی بھی اب نہیں ہو سکتی، اللہ مستقل ہمارے اوپر راضی ہو گیا ہے۔ ذالک الفوز العظیم، یہ ہے حقیقی کامیابی بندہ مومن کو جو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں سچی توبہ کی توفیق ارزانی فرمائے، اور قرآن کی جو دعوت ہے جو ہمیں اعمال کی طرف، صالح رویوں کی طرف اور رب کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوطی سے جوڑنے کی طرف تعلیم ہے اس پاکیزہ کتاب کی ہمارے نام، اللہ اس کو اختیار کر کے ہماری زندگیوں میں قرآن کا چراغاں کرے، اور اس پاکیزہ کتاب رحمت کی روشنیوں میں ہم اپنی زندگی کے عمل کو لے کر کے آگے بڑھیں۔